وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. معزز ناظرین، اللہ پاک نے اپنے کلام و اسماء الحسنہ و اکابر و اسلاف کے تجربات میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور اس سلسلے سے آپ ہمارا چینل روحانی علاج اور مسائلوں کا حل دیکھ رہے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے محبت ہونے کا عمل پارٹ 3. محبت ہونے کا عمل پارٹ 3. پچھلے 2 ایپیسوڈوں میں ناظرین شوہر بیوی، بیوی شوہر کے درمیان کی محبت کے تعلق سے بات کی تھی. آج انشاءاللہ ہم والدین اور اولاد کے درمیان محبت ہونے کی بات کریں گے. ناظرین، آج کے دور میں اگر آپ نے دنیاوی تعلیم تربیت کے ساتھ دینی تعلیم جو مدرسوں میں دی جاتی ہے، دنیاوی تعلیم اسکول کالجوں کی تعلیم ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر جو مدرسوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے دینی تعلیم، اسے اگر آپ بھی ساتھ میں دلوائیں تو الحمدللہ آپ کو اپنی اولاد سے محبت، وفا، خلوص، خدمت، بڑھاپے کا سہارا انشاءاللہ یہ سب مل جائے گا. مگر صرف اسکول کالج کی تعلیم دی ہے اور دینی تعلیم، مدرسے کی تعلیم، دینی تعلیم آپ نے نہیں دی ہے، تو پھر اولاد کی نافرمانی، بے رخی، بے وفائی، خود غرضی اور بڑھاپے میں رونا کا یہ سامنا ہو سکتا ہے. ہم سوسائٹی میں اسے اکثر دیکھتے ہیں. تو اپنے بچوں کو ضرور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم و تربیت ضرور دیں. گھر میں دینی ماحول رکھیں. بچوں میں نماز کی پابندی، بچیوں میں پردہ حجاب کی پابندی، ان سب کا خیال رکھیں. رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ بچہ رکھے، اس سب کا خیال رکھیں. پہناوے میں، باتوں میں وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، ان سب پر ماں باپ توجہ دیں. تب انشاءاللہ الرحمن آپ اپنے بچوں میں حسن اخلاق اور ماں باپ کی فرما برداری آپ پائیں گے. اور گھر کا ماحول ہمیشہ دینی رکھیے اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہیے. ہمیشہ اپنے اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہیے. آپ یہ چند اعمال بھی اس کے ساتھ میں کر لیں، روحانی اعمال. انشاءاللہ آپ کو اپنی اولاد کی طرف سے نفع ہوگا. تو آئیے ناظرین، ان سب کے تعلق سے جب آپ دیکھیں کہ بچہ آپ کا نافرمان ہو گیا ہے، آپ کی بات نہیں سن رہا ہے اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور آپ کو تکلیف دینے والا کام کر رہا ہے، ایسی صورت میں آپ اپنے بچوں کے لیے، تاکہ بچے آپ کے فرما بردار ہو، ماں باپ سے محبت کرنے والا ہو، ماں باپ کو سمجھنے والا ہو، ماں باپ کو محسوس کرنے والا ہو، اس کے لیے آپ گھر میں چینی لیں اور چینی میں ایک عمل کریں، روحانی عمل. ایک آیت حب ہے، آیت حب کا آپ عمل کریں. چینی میں یا گڑ میں، حلوے میں، مٹھائی میں. اگر کسی کو شوگر کا مرض ہے تو شہد میں، گڑ میں، شوگر فری ٹیبلٹ میں، آپ اس طریقے سے جس میں ہو آپ عمل کریں. چینی اگر لیتے ہیں تو 1 کلو چینی آپ لیں اور اس میں یہ عمل کر کے آپ کچن میں رکھ دیں. اب اس سے جو بھی پکے گھر میں، چائے ہو، حلوہ ہو، اسٹو قورمہ ہو، چکن مٹن ہو جس میں میٹھا بھی دیا جاتا ہے، یا کوئی شیرنی ہو، پھرنی ہو،
کھیر ہو کوئی بھی ہو اس میں ڈال کر کے پکائیں اور گھر کے سبھی لوگ کھائیں، سبھی لوگ کھائیں، دوسرا آدمی کھائے گا بھی تو کوئی نقصان نہیں، سبھی لوگ کھائیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کے اس عمل سے آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں اور بچوں کے درمیان، یعنی ماں باپ اور بچوں کے درمیان ایک محبت پیدا ہوگی قدرتی طور سے۔ تو ایسا آپ کریں، اور اس جو میں عمل دے رہا ہوں یہ آیت حب والا عمل، اسے آپ وقفے بیچ میں آپ 1 کلو آپ چینی لائیں جتنا دن چلے، پھر مہینہ 2-3 مہینے کے بعد پھر یہ عمل کو کر لیں، معنی آپ بیچ میں اس عمل کو آپ دہراتے رہیں ناظرین۔ تو آپ اس آیت حب کا اس عمل کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ یہ ہے ناظرین، یہ آیت ہے، یہ آیت حب کے نام سے مشہور ہے، آیت حب۔ یہ سورہ بقرہ کے دوسرے پارہ میں 4تھے رکوع میں آیت نمبر 165 کی یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ ناظرین، اس آیت کو آپ 7 مرتبہ پڑھیں گے، اس آیت کو آپ 7 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے بچوں کا خیال کر کے کہ بچوں کے دلوں میں محبت ہو آپ لوگوں کی، یہ خیال کر کے چینی میں دم کر دیجیے گا، اور پھر اس چینی کو کچن میں رکھ دیجیے اور اس سے پکائیں اور بچوں کو کھلائیں، سبھی کھائیں۔ ایک تو یہ عمل ہو گیا۔ دوسرا عمل ناظرین، آپ اپنے بچوں کو سورہ علم نشرح لک صدرک کا جو اما پارہ کے جو 30ویں پارے کی جو یہ مشہور سورہ ہے، سورہ انشراح اس کا نام ہے، سورہ انشراح، سورہ والضحیٰ واللیل کی نیچے والی جو سورت ہے، سورہ انشراح، علم نشرح لک صدرک، یہ مشہور سورہ ہے، تین لائن کی سورت ہے یہ، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ پوری سورت ہے۔ تو یہ پوری سورت کو آپ گلاب و زعفران سے اسے لکھ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے، پھر اس سورت کو لکھ کر کے آپ تھوڑے سے پانی میں 1 جگ پانی یا ایک بالٹی ہو یا 1 مٹکا ہو یا 1 کلسی ہو، آپ لکھ کر کے اس پانی میں ڈبو دیں گے۔ ڈبو کر کے آپ اسی عمل کو، اسی سورت کو آپ بسم اللہ درود شریف پڑھیں گے 1 دفعہ، اور اعوذ باللہ بسم اللہ، اس کے بعد 7 مرتبہ اسی سورت کو پڑھ کے پھر درود شریف پڑھ کے پانی میں دم کر دیجیے گا، اسی پانی میں جس میں آپ نے اس کو گلاب و زعفران سے لکھ کر آپ نے کاغذ کو ڈبویا ہے۔ اگر آپ پلیٹ میں لکھتے ہیں تو پانی ڈال کر کے انگلی سے مل کر کے پھر اس پانی کو اس پانی میں اس دیگسی ہو یا جگ ہو یا مٹکا ہو یا بوتل ہو، اس پانی میں آپ اپنے پڑھے ہوئے پانی کو، تعویذ کے لکھے ہوئے پانی میں آپ اس کو اس پانی میں ڈال دیجئے، اور پھر اس پر یہ عمل کر کے آپ دم کر دیجئے۔ درود شریف 1 مرتبہ، اعوذ باللہ 1 مرتبہ، بسم اللہ 1 مرتبہ، علم نشرح لک صدرک کو 7 مرتبہ پڑھ کر کے درود شریف پڑھ کر کے پھر اسی پانی میں آپ دم کر کے رکھ دیجئے۔ اب پھر اس پانی کو بچوں کو 7 دن تک صبح شام 7 دن تک صبح شام آپ پلائیں، اور اس عمل کو بھی آپ بیچ میں وقفے سے، میٹھے کی طرح وقفے سے اسے آپ پلاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے ایسا کرنے سے بچوں میں انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک ہدایت اور اس صورت کی برکات، انوار اور ہدایت، سوجھ بوجھ، شرافت، محبت، انسانیت، اخلاق، نور، یہ سب پیدا کریں گے جی انشاءاللہ۔ یہ بہت برکت والا عمل ہے، تو یہ آپ کر لیں گے۔ تیسرے ناظرین، اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ شک شبہ ہو کہ بچے اتنے نافرمان ہو گئے ہیں، شاید کسی کے کچھ حسد سے کوئی پڑوسی نے یا اپنوں نے یا کوئی دشمن نے کچھ کر کے بچوں کو پلا دیا ہو تاکہ ماں باپ کے درمیان جھگڑا ہو، ایسا بھی ہوتا ہے، تو آپ ایسی صورت میں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو تو ایسی صورت میں آپ یہ تیسرا بھی عمل کریں۔ ایک آیت ہے، اس آیت کو آیت رد سحر کہتے ہیں، آیت رد سحر، جادو بان کاٹنے کا عمل، آیت رد سحر۔ تو اس آیت کو آپ گلاب و زعفران سے لکھیں، اور لکھ کر کے آپ 7 پرچی میں لکھیں گے، 7 عدد، کاغذ میں لکھے ہیں تو 7 کاغذ، پلیٹ میں لکھتے ہیں تو 7 پلیٹ، 7 دن کا آپ لکھ کر کے آپ اسی کو بھی اسی طریقے سے پانی میں ڈبو دیں، زیادہ پانی میں، اور پھر اس کو دھو کر کے بچوں کو صبح شام، سب کو صبح شام آپ پلائیں، سبھی بچوں کو
ہاں جو جھگڑتے ہیں انہیں بھی، جو نہ جھگڑتے ہیں انہیں بھی، جو ٹھنڈا مزاج کا ہو انہیں بھی، جو گرم مزاج کا ہو انہیں بھی، سبھی کو، تمام بچوں کو آپ کھلائیں پلائیں۔ انشاءاللہ الرحمن اگر کسی نے کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ اثر ہو رہا ہے تو اللہ کے فضل سے، آپ کے اس عمل سے اللہ کے فضل سے وہ اثر ختم ہو جائے گا۔ اسے آیت رد سحر کہتے ہیں، آپ اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں۔ یہ ہے ناظرین آیت رد سحر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَيُبْتِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى بِحَقٍّ إِهْيًا عَشْرَ أَهِيَّةٍ۔ اس کے بعد ایک لائن جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس خط کو کھینچ دیں اور بس ناظرین اس طریقے سے آپ 7 دن 7 کاغذ میں لکھیں یا 7 پلیٹ میں لکھیں، ایک دفعہ ہی لکھ لیں یا 7 روز لکھیں۔ اس طریقے سے رات کو آپ پانی میں ڈبو دیں گے، پلیٹ ہے تو صبح میں پانی ڈال کر کے تھوڑا انگلی سے اس کو مسل کر پانی میں ملا کر کے آپ یہ پانی کو آپ دونوں وقت، دن میں بھی ڈے اینڈ نائٹ، دن میں بھی رات میں بھی، تمام بچوں کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پلائیں 7 دن تک۔ اور اس عمل کو بھی آپ وقفے سے بیچ میں کرتے رہیں، 2 مہینے 6 مہینے درمیان میں آپ اس کو دہراتے رہیں۔ انشاءاللہ اچھا اثر آپ کے بچوں میں، آپ کے گھر میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک کرنے کا عمل بھی دے رہا ہوں۔ جو والد ہیں، باپ اپنے بچوں کی فرما برداری کے لیے، بیوی اور بچوں کی فرما برداری کے لیے باپ جو ہے گھر کا گارجین باپ، وہ رات کو عشاء کے بعد سونے سے پہلے 40 دن تک بلا ناغہ 40 دن تک وضو کر کے بیٹھ جائے اور درود شریف جو ہے وہ آگے پیچھے 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، جو درود آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد اعوذ باللہ 1 مرتبہ، بسم اللہ 1 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر یہ آیت شریف ہے جو میں دے رہا ہوں، اسے آپ 155 مرتبہ آپ پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ آنکھوں کو بند کر کے اپنی بیوی اور بچوں پر تصور میں، خیال میں ان پر دم کر دیں، ایسے پھونک دیں۔ اس کے بعد دعا کر لیں ان کی فرما برداری کے لیے۔ یہ مشہور آیت ہے اور اسی تعلق سے ہے، آپ اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں۔ یہ ہے ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھیں گے، درود شریف اب آگے پیچھے آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ۔ اب یہ عمل ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ مشہور آیت ہے اور اکثر آپ مسجدوں میں امام صاحبان کو نماز میں یہ دعا پڑھتے آپ سنتے ہوں گے۔ یہ بیوی اور بچوں کی فرما برداری کے لیے ہی یہ آیت ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ عمل کر لیں اور 40 دن لگاتار کر لیں۔ آپ کے 40 دن کرنے سے انشاءاللہ آپ کی بیوی اور بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے انشاءاللہ الرحمن، اور آپ اس سے سکھی اٹھائیں گے، سکون حاصل کریں، خوشیاں اٹھائیں گے انشاءاللہ الرحمن، انشاءاللہ الرحمن۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ماں باپ بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہے، باپ اپنے اہل و عیال کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہے، صدقہ دیتے رہے، انشاءاللہ الرحمن خیر ہوگا۔ اللہ پاک اپنی مدد کو شامل حال رکھیں اور قبولیت بخشے، آمین۔ ناظرین میرا اگلا ایپیسوڈ ہوگا اسی ٹاپک پر، محبت ہونے کا عمل پارٹ 4، محبت ہونے کا عمل پارٹ 4، جس میں انشاءاللہ ہم بھائی بہنوں کے اندر جو درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں، گھروں میں بھائیوں اور بہنوں بچوں کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں، ماں باپ کو تو مانتا ہے لیکن آپس میں کبھی کبھی اکثر دیکھا گیا ہے یا ہو جاتا ہے، آپس میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی بات کو بہت طول پکڑ لیتا ہے، پھر ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑنے لگتے ہیں، حسد کرنے لگتے ہیں، ہاں، اور ان سب سے پھر ماں باپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو بھائی بہنوں کے اندر درمیان محبت ہونے کے ٹاپک پر انشاءاللہ ہم ملیں گے اور اس پر ہم بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔